خلق الانسان علمه البیان. کچھ لوگوں کی جو دانتوں کی ہڈی ہوتی ہے وہ نیچرلی پلاہٹ کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے دانت بہت چمکتے سفید ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے پیلے بھی ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جو گھر میں بیکنگ سوڈا، اس کی اگر ایک پنچ لے لیں اور اس کے اوپر لیمن کا ڈراپ ڈال لیں اور اس کو فنگر کی ٹپ سے دانتوں پہ اگر مل لیں تو وہ نیچرلی ان کو وائٹ کر دیں گے. بنانا کے چھلکے کو بھی اگر رگڑ دیں دانتوں پر تو اس سے بھی دانت صاف ہوتے ہیں. دانتوں اور داڑھوں کو صاف کرنا. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ترک الخلال یوہن الاسنان، دانتوں کے خلال کو چھوڑنے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. خلال کیا ہوتا ہے؟ خلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ دانتوں کے ذرات جو ہیں یا تو فلاس سے آپ کریں، آج کل تو فلاس وغیرہ ہے، ٹوتھ برش سے یا پھر ٹوتھ پکس وغیرہ جو نیچرل ہو لکڑی کی، ان سے آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ خلال بالکل چھوڑ دیں تو ان حصوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی یا وہاں پر خوراک کے باریک ذرات رہ جاتے ہیں جو سڑان پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی اسمیل آتی ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں. نیز فرمایا جو زائد کھانے کے ذرات داڑھوں میں باقی رہ جاتے ہیں وہ داڑھوں کو کمزور کر دیتے ہیں. یعنی دانتوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ خوراک کا دانتوں کے اندر پھنسے رہنا ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے، وہ یہ کہ صرف دانتوں کے اندر کچھ اٹک جانے سے یا کھانے سے ہی دانت خراب نہیں ہوتے. دانتوں کا تعلق بھی معدے سے ہوتا ہے، آپ کے اسٹمک سے ہوتا ہے، اور جو آپ کی فوڈ ہوتی ہے وہ اوور آل ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. میری بیٹی جب بہت چھوٹی تھی تو نرس گھر پہ دیکھنے آتی تھی، اس وقت میں اسٹوڈنٹ بھی تھی، UK میں تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دودھ میں شکر نہیں ڈالیں گے اس کے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے دانت خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا دانت تو آئے نہیں ابھی. تو کہنے کہ دانتوں کی ہڈی بن رہی ہے، اگر اس وقت اس کا شوگر کا انٹیک زیادہ ہوگا تو اس کے دانت کمزور ہوں گے. تو ہم لوگ بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو پیپسی پلانے لگتے ہیں. بعض مائیں تو بوٹل میں بھر کے پیپسی پکڑا دیتی ہیں بچوں کو پینے کے لیے. یا پھر سویٹس، یعنی کہ بچوں کو انٹرٹین کرنے کا واحد طریقہ جو ہمیں آتا ہے وہ کیا ہے؟ کینڈی. کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش کر کے دل جیتنا چاہتے ہیں ان کا اور انہی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اس کے آلٹرنیٹ دیجیے، کھجور دے سکتے ہیں، بنانا دے سکتے ہیں، کچھ اور دے سکتے ہیں. منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے. مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے، بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواک کرے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے؟ ہم و غم ہے یہ، تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہیں. انہی ایکشنز میں ایک یہ ہے مسواک. اکثر لوگوں کو مسواک کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں نا، طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کے دانت آ رہے ہوں، بہت چھوٹے بچے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز چیو کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نرم مسواک پکڑا دیں، کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرینس کیا ہے، بہت چھوٹے بچوں کو نرم مسواک پکڑائیں، ان کو اتنی عادت ہے مسواک کرنے کی اور اتنی خوشی سے اس کو چیو کر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر سے جو کیمیکل نکلتا بھی ہے، جو اس کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ ہارمفل نہیں ہوتا. ورنہ تو بچے پین منہ میں لے رہے ہیں اور کوئی گندی چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں. لیکن یہاں پر عام طور پر سخت مسواک ملتے ہیں، ان کو نرم کر کے بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے. شروع میں ان کو نہیں استعمال کرنا آتا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً اگر بڑے سامنے کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبوا افواہکم بالسواک فانہا طرق القرآن. اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. اللہ کا کلام پڑھتے ہو تم اپنے منہ سے. اب دیکھیے جتنے بھی مخارج ہیں سارے کہاں ہیں؟ منہ کے اندر ہی، یعنی منہ، حلق، گلا سب بیچ میں آ جاتے، زبان، دانت. کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے. اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ اسمیل ساتھ والوں کو بھی جا رہی ہے، تو کیا فرشتوں کو نہیں جا رہی ہوگی؟ تو فرشتے دور نہیں ہٹ جائیں گے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ مسواک کیا جائے. اور خصوصاً اگر روزہ رکھا ہوا ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو بیڈ بریتھ کی، تو اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ کثرت سے مسواک کرنے والے ہوں. ورنہ بعض اوقات
دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے. پھر وہی حدیث یاد رکھیں، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو زبان میں پھر اس کی صفائی نہ کرنا بھی ہے اور اس طرح دوسروں کو اذیت دینا ہے. پھر یہ کہ اچھی طرح پورے منہ کو صاف کرنا چاہیے، صرف سامنے سامنے کے دانت نہیں بلکہ پورے دانت، باہر سے اندر سے، تالو، زبان، حلق، پیچھے تک، پورے مخارج کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب تک مسواک لے جانا چاہیے.